بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو روز قبل ہم نے ساجد خان صاحب سے گفتگو کی تھی، جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے ایک طاقتور شخصیت کو تعینات کیا گیا ہے۔ تو اس پر ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ یہ شخص بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا ہیں، لیکن بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بریگیڈیئر مظفر رانجھا نہیں ہیں، یہ بریگیڈیئر راشد صاحب ہیں جو پنجاب میں آئی بی کے ہیڈ ہیں۔ ان کو پی ٹی آئی کے بقول استعمال کیا جا رہا ہے ضمنی انتخابات مینیج کرنے کے لیے، لیکن مظفر رانجھا کیا کرتے رہے ہیں یہ ہم نے اس ویڈیو میں پورے طریقے سے ڈسکس کیا ہے، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ خان صاحب السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔ خان صاحب آج ہم بات کریں گے ان الیکشن پر جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ 2013 میں جس طریقے سے پنجاب میں الیکشن جتوائے گئے تھے دوسری پارٹی کو، آج پھر کوئی بندہ وہی کچھ کر رہا ہے جو 2013 میں کیا تھا۔ اچھا، تو میں اس چیز کے اوپر غور کر رہا تھا، ادھر ادھر سے پتہ کر رہا تھا کہ کون سا بندہ ہے۔ میڈیا میں بھی یہ بڑی باتیں ہو رہی تھی، سوشل میڈیا میں بھی اور ریگولر میڈیا میں بھی، کہ پنجاب میں ایک بڑا طاقتور بندہ بٹھا دیا گیا ہے جو ان الیکشن کو مینیج کر رہا ہے۔ عمران خان نے صرف یہی کہا تھا کہ ایک بہت طاقتور بندہ پھر وہی کچھ کر رہا ہے جو 2013 میں کیا تھا، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ خود سامنے آ گیا کہ وہ تو میں ہوں، اور اس کو جس طریقے سے وہ باتیں کر رہا ہے، اچھا جیسے کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گیا۔ اچھا، وہ بندہ جن کی طرف عمران خان نے اشارہ کیا تھا خود سامنے آ گیا ہے، وہ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ جناب مظفر رانجھا صاحب۔ اچھا، آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سر، مظفر رانجھا صاحب پنجاب میں انہوں نے نوکری کی، اور موجودہ وزیر اعظم سابق داروغہ پنجاب شہباز شریف صاحب عرف سپیڈ ان کے بہت قریب تھے۔ وہ سپیڈ سے تو اوور سپیڈ ہو گئے ہیں بہرحال، اور یہی سپیڈ ان کو لے بیٹھے گی، ڈالر سپیڈ، یہی سپیڈ ان کو لے بیٹھے گی۔ اگر آپ سپیڈ سے زیادہ گاڑی چلاتے ہیں نا تو گاڑی الٹ جاتی ہے۔ خیر، بات رانجھا صاحب کی ہو رہی تھی۔ 2018 کے الیکشن میں جو عبوری حکومت بنی تھی، میاں صاحب کی خصوصی مشاورت سے ندیم سیٹھی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، اور الیکشن کمشنر نے اصل میں سے بریگیڈیئر کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا کہ ان کی جو سرگرمی ہے وہ مشکوک ہیں۔ اس زمانے میں ڈی جی اینٹی کرپشن تھے، اور ان کا کانٹریکٹ جو تھا وہ 2019 تک تھا، جو 2018 میں ہی ختم کر دیا گیا، اور ان کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ اور ان کا خیال تھا کہ شاید سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ نظر ثانی فرمائے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی کیونکہ فوج کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں یا نہیں، انہوں نے یہی بنا سمجھا کہ اس معاملے میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ اور جو بات آپ نے کی ہے، اگر اس تناظر میں دیکھا جائے، اگر یہ صاحب ہوتے تو شاید مسلم لیگ زیادہ سیٹیں لے جاتی، لیکن مسلم لیگ کے باقی اور بہت سارے مہربان اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہیں جنہوں نے مسلم لیگ کی مدد کی، اور وہ سارے الیکشن کا جو پروسیس تھا وہ انجینئر تھا، اور وہ کوئی فوجی انجینئر اسے چلا رہا تھا 2013 میں 2018 میں۔ اچھا، 13 میں نہیں، 2018 کی بات کریں جب ان کو سبکدوش کیا گیا۔ تو اب انہوں نے عمران خان کو چیلنج کیا ہے، اور میڈیا میں بھی کچھ آیا، لیکن سب سے زیادہ اس کو جنگ اور جیو نے ہلہ شیری دی ہے، اس کو بڑا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ رانجھا صاحب کس حیثیت میں عمران خان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس نے نجم سیٹھی کے بارے میں باتیں کی ہیں، میرے بارے میں باتیں کی ہیں، اور لوگوں کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ وہ ساتھ کہہ رہے ہیں مظفر رانجھا صاحب کہ میں ان کو عدالت میں لے جاؤں گا، اور میرے پاس ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ میں انٹیلیجنس میں رہا ہوں، جی اینٹی کرپشن میں رہا ہوں، میں ان کے سامنے لے آؤں گا تو ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں۔ رانجھا صاحب میرا خیال ہے، دیکھیں، رانجھا صاحب پرانے فوجی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہدف کے اوپر کس طرح فائر کرنا ہے۔ آپ کا گولہ لگے نہ لگے، لیکن آپ گولہ چلانے میں تو حق بجانب ہوتے ہیں نا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اب یہ کام پہلے مریم نواز شریف کرتی تھیں، اس قسم کی چیزیں منظر عام پہ لانے کی یا دعوے، اب وہ نہیں کر سکتے اس وقت جو صورتحال ہے۔ ان پہ میرا خیال ہے
نامعلوم لوگوں نے کچھ پابندی لگا دی ہے، کیونکہ وہ نامعلوم لوگوں کے بارے میں بات کر دیتے تھے سادگی کے اندر، ٹھیک ہے، تو ان کی جگہ ان کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آنے والے دنوں میں انہوں نے بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں، لیکن یہ کسی کورٹ میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، یہ 2013 میں یہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے 2 سال پہلے استعفیٰ دے دیا تھا، کانٹریکٹ تھا ان کا، کانٹریکٹ نہیں تھے، شاید وہ بریگیڈیئر تھے، 2 سال بعد ریٹائر ہونا تھا، 2 سال پہلے کہتے ہیں کہ میں نے وہ ریٹائرمنٹ لے لی عمران خان کے الزامات کی وجہ سے، اور پھر ان کو ڈی جی اینٹی کرپشن بنایا گیا، اس میں بھی آپ نے بتایا کہ نجم سیٹھی صاحب کے دور میں ان کو برطرف کر دیا گیا۔ تو پھر کتنے یہ لائق ہوئے، کتنے یہ اہل ہوئے کہ اپنی مدت ملازمت جو سرکار کی طرف سے ان کو دی گئی تھی وہ بھی پوری نہیں کر سکے؟ میرا خیال ہے یہ کیونکہ مشکوک ہو گئے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے، تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں منظر عام پہ آئے بغیر جو ذاتی حیثیت میں کر سکتا ہوں کروں۔ وہ اینٹی کرپشن کے حوالے سے ان پر بہت انفارمیشن تھی، اور پھر آئی بی کے حوالے سے ان پر بہت ساری ایسی انفارمیشن تھی جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، لوگوں کو بلیک میل کیا جا سکتا تھا۔ اچھا خان صاحب، آج جو ہماری حکومت ہے جس کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، اور ان کے جو ہینڈلر ہیں ان کو ایسے لوگوں کی بڑی سرگرمی سے تلاش ہے جو عمران خان کے خلاف کوئی مواد اکٹھا کر سکیں۔ اگر ان کے پاس مواد تو نہیں ملا ان کو، لیکن عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی الزامات لگا سکیں، الزامات میں صداقت ہے یا نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو کر سکیں، عمران خان کو بدنام کر سکیں، ان کو ذلیل و خوار کر سکیں، تو یہ کام سارا انہوں نے کر دیا ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو شہباز شریف صاحب، کیونکہ انہوں نے ایک لائن لگا دی ہوئی ہے مشیروں کی، وزیروں کی، جی تو ان کا کہیں نام آ سکتا ہے؟ سر میرا خیال ہے ابھی ان کا نام نہیں آئے گا سر۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مشیر اور وزیر لگائے گئے ہیں ان کا پتہ نہیں کہ کتنے دن رہے ہیں۔ بجٹ پاس ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اگر ان کی ضرورت ہے انہیں کہاں لگایا جائے، اس سے پہلے ابھی کچھ کہنا قبل۔ اچھا، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی چھٹی ہو جائے؟ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی بتی تو نہیں ہے ٹرک کی بتی ہے جو بھی بتی اس کے پیچھے بجٹ کے بعد انا پرست نے بتی آگے آگے لے کے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، وہ بتی تو نہیں ہے؟ یہ دیکھیں بتی یہ وہ ہے جو اس امید پہ چلا دی گئی ہے کہ شاید کوئی معجزہ ایسا جلائے، جب تک تیل نہیں ہوگا بتی نہیں جلے گی۔ تیل تو ہے ہی نہیں سر، وہ آخری لو ہے، ٹمٹما رہی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دائیں بائیں سے پکڑ کے تھوڑا سا تیل ڈال دیا جائے، ہاں وہ 2 مہینے چلے یا 1 سال چلے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بالآخر اگر آپ نے پاکستان کے حالات بدلنے ہیں، پاکستان کی معیشت بدلنی ہے، آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے جلد یا بعد، لیکن جتنی جلدی ہو جائیں آپ کو اتنا فیصلے کرنے کی آسانی ہوگی، حکومت بنانے کی آسانی ہوگی۔ دیکھیں عمران خان نے صاف کہہ دیا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور میں نہیں جیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ حکومت جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے، سپر ٹیکس لگا دیا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، گھی کی قیمتیں بڑھا دیں، ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی سامراجی طاقت یہاں پہ آ گئی ہے، وہ ہمیں پوری قوم کو، پورے ملک کو، عوام کو وہ کچل کے رکھ دینا چاہتی ہے۔ انہیں اس میں تو کوئی شک نہیں سر، وہ عوام کا منہ بند کرنا چاہتی ہے، عوام کو پریشان کر رہی ہے، لیکن وہ خود بھی پریشان ہے کہ اگر وہ یہ اقدامات نہیں اٹھاتے، اور عمران خان کو اتنی مقبولیت مل چکی ہے کہ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی جو عمران خان کے بارے میں کہتے تھے۔ اب وہ اپنی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس ساری منصوبہ بندی کے پیچھے آصف علی زرداری صاحب ہیں، جن کا ایک مقصد ہے کہ ایک تیر سے 2 شکار ہوں۔ عمران خان تو ان کے سامنے تھا ہی، دوسرا شکار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ ہے۔ انہیں بالکل خطرہ نہیں نواز شریف سے، وہ نواز شریف صاحب ابھی نہیں آ رہے اور نہ ہی آئیں گے۔ اور دوسرا کام فوج نے میرا خیال سمجھایا جنرل مشرف کو کہ آپ آ سکتے ہیں لیکن نہ آئیں، تو مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور فوج کو اس وقت متنازع نہیں بننا چاہیے۔ فوج کو اگر اپنی ساکھ بحال کرنی ہے تو اسے انتخابات کے لیے وقت مقرر کر دینا چاہیے۔ خان صاحب، فوج تو قطعی طور پہ آپ بھی کہتے ہیں کہ متنازع نہیں ہے، لیکن ایک شخص کی وجہ سے دیکھیں اس پہ کہنے میں حرج کوئی نہیں، انا کے پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمالہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے اس تمام تر جو معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ اس کے ذمہ دار ہیں، قطعاً نہیں، لیکن باجوہ صاحب کیونکہ اس وقت فوج کے اعلیٰ ترین عہدے پہ ہیں، کوئی فوج اچھا کام کرے یا برا کرے انہیں کا نام بدنام ہوگا، انہیں یہ سوچنا چاہیے۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ اگلے 1 سال کے لیے اگر وہ چیف آف جنرل اسٹاف نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی ان کی حیثیت ہو، خواہ وہ مشیر ہوں دفاع کے پاکستان کے اندر، اور وہ اس لیے رکھے جا رہے ہیں، ایک تو انہیں محفوظ بنانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فوج کو
अपना क्योंकि रास्ता बदलना है तो वो ऐसे ऐसे ही बदला जाएगा इलेक्शन के बाद। आज अच्छा, नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब हम इस्लामाबाद में होती हैं, हमारे साथ उनकी अमूमन बात होती रहती है। वो बात कर रहे थे कि ये कैसे चीफ़ ऑफ डिफेंस, इनको कैसे चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगाया जा सकता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, इंडिया में लग सकता है। जी हाँ। उन्होंने कहा कि इंडिया में जॉइंट सर्विसेज का चीफ़ नहीं है, जी हाँ। पाकिस्तान में है तो आप इसको कैसे खपा लेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ये जॉइंट सर्विसेज का चीफ यहाँ पे है, ज़बरदस्ती लगा देते हैं तो फिर उसका अंजाम देख लिया पूरी दुनिया ने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाले हैं या बनने का शौक़ रखते हैं, उनको ऐसे अंजाम से अल्लाह ताला बचाए। चलें, ये तो एक जुमला मुतरज़ा था जो दरमियान में आ गया। अब भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़मीनी इलेक्शन 17 जुलाई को। तो उस हवाले से बड़ी गर्म अफवाहें हैं, ख़बरें भी हैं, इंफॉर्मेशन भी है, और लोगों के सामने कोई चीज़ें भी है कि इस पीटीआई को नहीं जीतने देना, जो भी हो जाए पीटीआई को नहीं जीतने देना, पूरी कोशिश यही है। लेकिन जो हमारे सामने सूरत हाल आ रही है उसमें आपने कहा इमरान खान की मकबूलियत है, वो नज़र भी आ रही है। पोलिंग और हलकों में भी यही सूरत हाल है कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ धांधली वाला वो सारा सिलसिला भी है। आप क्या समझते हैं कि इस धांधली को, हुकूमती जबर को, रियासती ताकत को जो नाजायज़ इस्तेमाल हो रही है, किस तरीके से रोका जा सकता है? पीटीआई को क्या करना चाहिए? पीटीआई को भी करना चाहिए और मुझे और आपको भी करना चाहिए। सच्ची बात यह है, जिनकी कुछ लोग बातें सुनते और देखते हैं, कि पीटीआई को तो भी करना चाहिए, जितने भी पोलिंग बूथ हैं उनकी मुकम्मल निगरानी करनी चाहिए। और जैसे होता रहा है, क्योंकि 25 इलेक्शन हो रहे हैं, एक थर्ड बॉडी बाहर से आए जो इन इलेक्शन पे नज़र रखे। एक दो की बात होती तो बात नहीं थी। हाँ, उसको पीटीआई को उसके लिए कुछ देना भी पड़े, पार्टी फंड से कुछ खर्च करना भी पड़े। एक तीसरी ऐसी बॉडी हो जो इन इलेक्शन को मुकम्मल तौर पे देखे और पीटीआई के वर्कर्स खसूसी तौर पे अपनी पूरी जिम्मेदारी इस तरीके से निभाए कि कोई जाली वोट ना पड़े और जो सरकारी मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल ना हो। हाँ जी खान साहब, ये मौजू तो हमारा ये मुतकाज़ी है काफ़ी तवील गुफ्तगू शनीद का, लेकिन हमारे पास चूँकि वीला की एक थोड़ी सी हद है, टाइम लिमिट है, तो इस हवाले से मज़ीद भी आपके साथ गुफ्तगू होती रहेगी, वीलाग बनाते रहेंगे। सही। ये हमारा असल में था मुज़फ़्फ़र रांझा साहब के हवाले से, जिस तरीके से वो शदीद किस्म के वो इश्तिहार में आए हैं इमरान खान के बयान पर। मेरा ख्याल है कि उनको एक तरदीद कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है शहबाज शरीफ को, मेरा ख्याल है कि बावर करवाने के लिए, और जो उनके हैंडलर हैं उनको जताने के लिए कि मैं भी तो पड़ा हूँ राहों में, शायद अरसा हो गया था किसी ओहदे पे नहीं आया। चलें, कोई बात नहीं, ये दंगल ज़्यादा देर नहीं चलेगा जी। ठीक है, बहुत जल्दी इस बुदोश होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है।